اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورة البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ محترم مومنین و مومنات، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن مجید بنام سخاوت القرآن کی آج 13ویں نشست ہے، اور 12ویں نشست میں ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کر دیا تھا اور 2 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ یہ کتاب، جس میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ متقی کون ہے جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ ویسے تو اسی قرآن نے کہا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے حقیقتاً سمجھا جائے تو ھدی للخلق، یہ تو خلق کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کو مختص متقین کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل ہدایت کا مرکز بنا کے بھیجا گیا، اس کو ٹول بنا کے بھیجا گیا سب کے لیے، مگر ابزارب وہی کریں گے گائیڈنس کو جو پائس ہوں گے، متقی ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے امامت مولا کائنات کی ساری کائنات کے لیے، آپ امام الکل ہے، مگر آپ کا لقب کیا ہے؟ امام المومنین بھی نہیں، امام المتقین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن جو امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے لوگ، کون لوگ امام علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ جو متقی ہوں گے۔ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، مولا علی کی امامت ہے متقین کے لیے۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ اب وہ متقی کون ہے؟ آج کا درس یہ ہے۔ اب یہ ایک ایک کر کے صفت آ رہی ہے۔ صفت نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت یہ بیان ہو رہی ہے، وہ جو غیب پر ایمان رکھے۔ اب غیب سے مراد کیا ہے؟ انما الغیب للہ۔ قرآن کہتا ہے کہ غیب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نے آدم کو نہیں دیکھا،
गैब है। आदम पर हमारा ईमान है, हमने नूह को नहीं देखा, उन पर हमारा ईमान है अलैहिस्सलाम। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, उन पर हमारा ईमान है। हमने जिब्रील को नहीं देखा, मेकाईल, इसराफील, इजराइल को नहीं देखा, उन पर हमारा ईमान है। हमने जन्नत और जहन्नम नहीं देखी, मगर दोनों पे हमारा ईमान है। ये है गैब पर ईमान। हुजूर पाक को हमने नहीं देखा, मगर उनके गैब के जमाने पर हमारा ईमान है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो इस वक्त पर्दा गैब में है, हमने उनको जाहिर बजाहिर तो कोई नहीं देखा, मगर हमारा उन पर ईमान है। तो पहली सिफत मुत्तकी की ये हुई जो गैब पर ईमान रखे। जब हम तालिब इल्म थे तो एक हमारे बहुत बड़े मौलाना फरिश्तों के मुनकिर थे। जी हाँ, फरिश्तों को मानते ही नहीं थे। मेरी उनसे खुद बहस हुई, बेचारे वो शहीद भी हो गए, अल्लाह ताला उनको माफ करे। फरिश्तों के ही मुनकिर थे। अगर आप फरिश्तों का इनकार कर दे तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, पहली निशानी मुत्तकीन की सूरह बकरा में यह है कि मोमिन मुत्तकी वो है जो मोमिन बिल गैब हो। नंबर 2, वयुकीमून सलाता, और वो नमाज का इकामा करें। यकराऊन सलाता नहीं आया, हालांकि कुरान में है व कुरान अल फज्र है, व कुरान अल फज्र, और फज्र की नमाज का पढ़ना। फतहज्जद बिही नाफिलतन लका आसा अन यबअसका मकामम महमूदा, और व कुरान अल फज्र है बकायदा। तो इसका मतलब ये है कुरान अल फज्र, फज्र को कुरान कहा गया यानी पढ़ना। यहां यकराऊन सलात नहीं कहा। मुत्तकियों की दूसरी निशानी नमाज पढ़ना नहीं, वो तो मुसलमानों की निशानी है। नमाज को कायम करना, इस्टेब्लिश करना, नमाज की जमात कायम करना, नमाज की मार्केटिंग करना, अपने बच्चों को, घर वालों को नमाज का पढ़ाना, अव्वल वक्त में नमाज का पढ़ना और नमाज को एहतिमाम से पढ़ना, ये इकामे सलात है। दूसरी निशानी क्या हो गई मुत्तकी की? वयुकीमून सलाता। तीसरी निशानी वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने उन्हें दिया है, हमारे दिए हुए में से राह खुदा में, हमारी राह में खर्च करते हैं। ये 3 निशानियां इस आयत में आई। जरा मुलाज़ा फरमाएं। अल्लज़ीना, आयत नंबर 3, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं गैब पर। वयुकीमून सलाता, और नमाज को कायम करते हैं। ये कायम अगर समझ में आ जाए, नमाज का क़याम। हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का एक लक़ब क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले, शाबाश, कायम, कायमो आले मोहम्मद। उनका लक़ब कायम क्यों है? क्योंकि वो क़याम फरमाएंगे, वो उठेंगे जालिम के खिलाफ। नमाज भी जालिम के खिलाफ, गुनाहगार के खिलाफ, ताद्दी वाले के खिलाफ, कातिल के खिलाफ उठने का दर्स देती है। नमाज से इंसान के अंदर शऊर बेदार होता है। युकीमुन सलात, नमाज को वो कायम करते हैं। कायम करने से बड़ा समझ में आ गई बात, मार्केटिंग नमाज की। आप अगर ये अहद कर ले, मसलन कल फजर में मैं ऑलमोस्ट कोई 100 मील से आऊंगा, इरादा यही किया है अभी नमाज के बाद कि इंशाल्लाह मैं कल आऊंगा ताकि कल की नमाज भी हो। अगर आप ये अहद कर लें कि कल हम एक बंदा साथ और ले आते, तो आज अगर 12 लोग हैं तो कल 24 हो जाएंगे। इसको कहते हैं क़याम सलात। नमाज को कायम करना ये कि मैं कम से कम एक बंदा और अपने साथ लेकर आऊंगा ताकि नमाज कायम हो जाए।
نماز اسٹیبلش ہو جائے، نماز کی مارکیٹنگ ہو جائے، نماز کی تھوڑی سی پروموشن ہو جائے، وہ نماز جو بیچاری مظلوم ہو چکی ہے، مقتول ہو چکی ہے، اس وقت معاشرے میں مطرود ہو چکی ہے، اس نماز کی تھوڑی سی ہم مارکیٹنگ کر لیں، نماز کی تھوڑی سی دلجوئی کر لیں تاکہ نماز کی ہیلپ ہو جائے۔ یعنی افسوس کا مقام ہے کہ آج وہ نماز جس نے ہماری ہیلپ کرنی تھی وہ ہماری ہیلپ کی محتاج ہو رہی ہے، ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ یہ نہیں چاہ رہا کہ تم اپنے مال سے خرچ کرو، اللہ فرما رہا ہے مال تو ہمارا ہے، جب مال ہمارا ہے اور ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو تمہیں خرچ کرنے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ بینک میں گئے، آپ نے کہا مجھے 10,000 چاہیے، مجھے 20,000 چاہیے، مثلا 15,000 چاہیے، آپ کا اکاؤنٹ ہے، لاکھ چاہیے۔ وہ ونڈو والی لڑکی آپ سے یہ کبھی نہیں کہتی کہ اتنا زیادہ کیوں چاہیے، اس لیے کہ وہ پیسہ اس ونڈو والی لڑکی کا نہیں، پیسہ آپ کا ہے، وہ چون چرا کر ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ لے جائیے، آپ کا مال ہے، آپ کو ہم نے آئی ڈی آپ کی دیکھ لی ہے، دستخط آپ کے دیکھ لی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے ہمارا اسٹیٹس ونڈو پہ بیٹھنے والے آفیسر کی طرح ہے کہ جو چیک پر سائن دیکھ کر اور آئی ڈی سے ملا کر چون چرا نہیں کرتا۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ مال میرا ہے، تمہارے سپرد کیا تھا، سارا بھی نہ دو، اس میں سے کچھ دے دو، تو ہمیں باک نہیں ہونا چاہیے، راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے گئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ وینزڈے کی بات ہے، میں یہاں سے کچھ میرے دوست آ گئے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمیں آپ ٹکے وکے کھلائیں، تو میں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں۔ ہم لے گئے ان کو ایک ریسٹورنٹ میں، وہ ذرا لوگ بھی زیادہ ہو گئے اتفاق سے، وہ جیو والے بھی آ گئے، جنگ والے اور صافی وغیرہ مل گئے، تو اچھا خاصا خرچہ ہو گیا، اچھا خاصا، یعنی کوئی کم از کم $150 تو کم از کم ہو جانا تھا۔ تو اب وہ میرے ساتھ جو دوست تھے ان کے چہرے اترتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ آرام سے کھائیں، آپ سے کوئی نہیں بل دے گا، بل ہم ہی دیں گے۔ مگر جب ہم بل دینے گئے تو اللہ تعالیٰ زندگی دراز کرے اس بچے کی، اس نے کہا کہ انکل آپ سے پیسے لے کر مار کھانی ہے، آپ دعا فرما دیں، آج آپ نے قدم رکھ دیا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے راہ خدا میں خرچ کرنے والے یہ لوگ ہیں، دیکھیے کیسا زبردست۔ اب اس کو اللہ وقت لگائے گا، اور جن کے چہرے اتر رہے تھے ان کو وقت نہیں لگے گا، کیونکہ یہ انفاق نہیں کر رہے، یہ ڈر رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، ڈٹ کے خرچ کریں، اللہ دے گا۔ وہ ظرف ہے نا، ظرف مثلا لوٹا ہے، اس میں پانی ہے، اگر خالی ہوگا تو پھر آئے گا نا پانی، اگر خالی نہیں ہوگا تو پانی کیسے آئے گا؟ آپ ذرا خالی کریں بینک جیبیں، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو برکت کے ساتھ بھر دے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ کیا ہے چودھری صاحب؟ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ وہ سو رہا تھا نا، اس نے کہا کوئی لاکھ واک نہیں لگاؤں گا، اس نے کہا لٹ گیا ہوں، اب کیا لاکھ لگا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمارے بھائی بہنوں کے رزق و مال میں برکت عطا کرے، اور ان کو انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ میں اپنے پہلے دروس میں جن کی ٹیپس بھی ہیں عرض کرتا رہا ہوں، آج بھی عرض کروں گا، انفاق راہ خدا میں خرچ کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ اپنے دشمن کو بھی جہنم سے بچا دیتا ہے سخاوت کی وجہ سے۔ حاتم طائی مسلمان نہیں ہے مگر وہ جہنم میں نہیں جلے گا۔ سامری کافر تھا، مشرک تھا، پوری قوم اس نے برباد کر دی تھی، مگر جب وہ واجب القتل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے قتل کروانے لگے تو اللہ کی آواز آئی، موسیٰ
اسے قتل نہ کروا اس لیے کہ یہ سخی تھا۔ تو اگر یہ میرا درس 13واں سمجھ میں آ جائے تو میرے بھائی بہن راہ خدا میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کریں۔ پھر رنگ دیکھے کیسے لگتے ہیں، دنیا میں بھی کیسے رنگ لگتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اب تک کتنی نشانی آ گئی متقی کی؟ 3۔ اب آ جائیے چوتھی نشانی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ چوتھی نشانی یہ ہے وہ متقی وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے میرے حبیب آپ پر نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن یا حدیث قدسی جو آپ پہ نازل ہوئی اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ قرآن کی کسی آیت کو بھی وہ رد نہیں کرتے۔ وما انزل من قبل کا، اور ان کا اس شے پہ بھی ایمان ہے جو آپ سے پہلے نازل کی گئی وہ کتابیں، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، وہ 124 ٹوٹل جو بنتے ہیں، 120 صحیفے ہو گئے، 4 کتابیں ہو گئی، ان 124 پر ان کا ایمان ہو۔ یہ ہو گئی صفت نمبر 4، متقی کی صفت نمبر 4۔ صفت نمبر 5، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین کا لفظ کہا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو مگر ان کا یقین نہیں۔ یہ قاتل، یہ ظلم و تعدی کرنے والے، یہ جو 18 لوگوں کے قاتل پکڑے جا رہے ہیں، اب کل ہی پکڑے گئے لاہور میں، 18 لوگوں کو مارا تھا، ان کے قاتل کل پکڑے گئے 6۔ یہ سب آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر ان کا آخرت پر یقین ہوتا تو اللہ سے مقابلہ نہ کرتے۔ کسی کی زندگی کا چراغ بجھانا اللہ سے مقابلہ کرنے کی دلیل ہے۔ یہ بات میں نے کہی تھی کڈنیپرز کو، جب میں کڈنیپ ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ میں نے کہا جو آپ کا دل چاہے، کوئی بھیک آپ سے نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ آپ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ سے مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے آپ آ گئے ہتھیار لے کر، آپ کو کون تبلیغ کر سکتا؟ آپ تو اللہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، میرے ساتھ نہیں لڑ رہے۔ میں تو آج آپ کے ہاتھوں مر جاؤں گا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور کو پیدا کر دے گا۔ آپ کیونکہ اعداء اللہ ہے، اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے خلاف آپ کا یہ ہتھیار ہے، میرے خلاف نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ زندگی اللہ نے دی ہے اور آپ میری زندگی کا چراغ بجھانے کے درپے ہیں۔ تو ان کو بھی تھوڑی سی سمجھ آ گئی، انہوں نے مجھے چلتا کیا کہ ٹھیک ہے بھائی جاؤ، کوئی بات نہیں۔ تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ان کا یقین اگر ہو قیامت پر تو کبھی وہ قتل نہ کریں، اغوا نہ کریں، چوری ڈاکہ نہ کریں، دوسروں کی عزتوں کو پامال نہ کریں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو مفلحون ہیں، یعنی فلاح پانے والے ہیں۔ کل جو ہم نے درس پڑھا تھا، وہ جو مختصر درس ہوتا ہے 5 منٹ کا تھا، وہ یہ تو 5 صفتیں متقی کی یہاں بیان کی گئی۔ اس میں جو کل ہم نے پڑھا تھا اس میں 12 صفتیں تھیں، یاد ہوگا 12 صفتیں متقی کی بیان ہوئی تھی۔ آج کی حد تک یہ 5 صفتیں آپ ملاحظہ فرما لیں اور یہ بھی سن لیں کہ ہم المفلحون اولئک یہ جو ہم المفلحون ہے یہ پورے قرآن مجید میں 12 مرتبہ آیا ہے، 12 مرتبہ۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے، امام بھی ہمارے 12 اور 12 مرتبہ ہی اولئک ہم المفلحون پورے قرآن میں آیا ہے۔ اب 2 آیتیں کافروں کے بارے میں،
پھر 13 آیتیں اس کے بعد منافقوں کے بارے میں. یہ ذرا غور سے سنیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب کافروں کی نشانی آ گئی. اب تک تو متقیوں کی تھی نا، اب کافروں کی نشانی. تاکہ کافر وہ ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے میرے حبیب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر ہے ان کے لیے، ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین ہل جائے گی، گل محمد وہیں کا وہیں کھڑا ہے. نہ وہ نماز پڑھے گا، نہ روزہ رکھے گا، نہ قرآن پڑھے گا، نہ جھوٹ چھوڑے گا، نہ فراڈ چھوڑے گا، نہ حسد چھوڑے گا، نہ غیبت چھوڑے گا، ہے پکا مسلمان. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون. کافر کی ایک نشانی یہ آ گئی کہ پیغمبر بھی ڈرائے تو وہ نہیں ڈرتا. مولانا بیچاری کی تو کیا حیثیت ہے، پیغمبر بھی ڈرائے تو وہ نہیں ڈرتا، کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں، بگاڑ لو جو میرا بگاڑنا ہے. دوسری نشانی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہریں لگا دی. خدا نہ کرے کہ بندے کے دل پہ مہر لگ جائے. حدیث شریف ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سفید نقطہ ہے دل میں، اس میں ایک کالا سا ڈاٹ آ جاتا ہے. 2 کرتا ہے وہ ڈاٹ بڑا ہو جاتا ہے، 3 کرتا ہے بڑا ہو جاتا ہے. ہوتے ہوتے ایک دن وہ ہوتا ہے کہ وہ سفید جو نقطہ ہے وہ سیاہی میں بدل جاتا ہے. جب وہ سفید نقطہ سیاہی میں بدل جائے تو بس وہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی. ہاں یہی قسیت قلوب یہی ہوتا ہے، یعنی دل کا سخت ہو جانا. قاسیت قلوبہم جو آیا ہے وہ یہی ہے، فویل للقاسیت قلوبہم، جن کے دل ایک دم پتھر بن گئے، گوشت نہیں رہے، ماں باپ کا احترام نہیں، بچوں پر شفقت نہیں، رشتہ داروں کا خیال نہیں، مومنین کا خیال نہیں، گالیاں ماؤں بہنوں کی دی جا رہی ہیں، غیبتیں کی جا رہی ہیں. اور آج بدقسمتی سے سب سے زیادہ کردار مس گائیڈنس کا انٹرنیٹ ادا کر رہا ہے. جہاں سے چاہیے تھا ہدایت کا درس ملتا، وہاں بدقسمت لوگ گالیاں بھیج رہے ہیں. آپ کو تو چاہیے تھا یہاں سے تلاوت بھیجتے، یہاں سے مجالس بھیجتے، ماتم بھیجتے، جشن بھیجتے، بی بی پاک کی سیرت بھیجتے، بچوں کے سیمپل بھیجتے کہ دیکھو یہ بچے ہیں معصوم مگر نماز پڑھ رہے ہیں. وہاں سے گالیاں بھیجی جا رہی ہیں. ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، کیا کہا تھا ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، بیچارہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. اسلام یہ آزاد تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر آپ سجدے کی اجازت ہے آپ کو، اسلام تو جکڑا ہوا ہے. تو آزادی کا ناجائز فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جو اس وقت کی ٹیکنالوجی کو مس گائیڈنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بیٹھے ہیں کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کر نیکڈ لڑکیاں دیکھ رہے ہیں مثلا، بجائے اس کے کہ نماز پڑھیں، قرآن کے درس میں آئیں، وہ ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑی اور بری چیز ہے مس گائیڈنس کے لیے. اور وہ ماں باپ کبھی معاف نہیں ہوں گے کہ جن کی غفلت کی وجہ سے ان کی اولادیں یہ حرکتیں کر رہی ہیں، وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. وعلی سمعہم،
اور ان کے کانوں پہ. سمع کان کی ویسے تو کان آذان ہوتا ہے, اذن اور آذان, مگر یہاں سمع یعنی سماعت پر, ان کی سوچ پر اور ان کی سماعت پر اللہ کی ذات نے مہر لگا دی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اور ان کی آنکھوں پر پردے. غشاوہ کہتے ہیں پردہ. کہتے ہیں نا کہ آنکھ میں جب حیا ختم ہو جائے تو کہتے ہیں اس کی آنکھ پہ پردہ آ گیا ہے. جب ماں, بیٹی, بہن, بھابھی, نیبر کی بیوی, نیبر کی بچی کا حیا و شرم ختم ہو جائے تو سمجھیں کہ اس بندے کی آنکھ پر پردہ آ گیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم. اب دیکھیے مثلا یہ اب سب کو پتا ہے کہ سیٹرڈے کو صبح کے وقت مثلا 5:30 بجے درس قرآن آتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی بہن جنہوں نے اپنے بچوں کو اٹھایا ہو آج اور کہا ہو کہ بھئی تم بیٹھو, نماز پڑھو, نماز کے بعد قرآن لے کے بیٹھو. اب تو دیکھیے نا اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب تو ٹی وی پہ نشر ہو رہا ہے, گھر گھر میں ٹی وی موجود ہے. تو کم از کم وہ بیبیاں جو مسجد نہیں آ سکتی وہی روٹین بنا لیں. کم از کم فجر کی نماز کے بعد قرآن بچوں کو کم از کم بٹھا دیں. مگر نہیں بٹھائیں گی, رات کو 2-3 بجے تک وہ فلمیں دیکھتے ہیں اور صبح کے 2-3 بجے تک اٹھتے ہیں. ویسے تو 5 دن تو ان کے پاس ہوش نہیں اسکول سے, نہ ماں باپ کے پاس ہوش ہے کمانے سے. ایک سیٹرڈے یا سنڈے آتا ہے تو اس میں رات کو فلمیں دیکھنی ہے بچوں نے اور صبح کو سارا دن سونا ہے. اب چھٹیاں ہیں آج کل, بجائے اس کے کہ بچوں کو مسجد میں لے آئیں, بچے ان کے مرداروں کی طرح سو رہے ہیں. یہ بری بات ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے ہے بڑا عذاب. کن کے لیے؟ وہ جن کے دلوں پہ مہریں لگ گئیں, جن کی سماعتوں پہ بہرا پن آ گیا, جن کی آنکھوں پہ ہدایت کی نابینائی آ گئی, اندھیرا چھا گیا, ان کے لیے عذاب عظیم ہے. جنہیں ڈرانا نہ ڈرانا کوئی فائدہ نہیں رکھتا. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. میرے حبیب آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں ان کے لیے کوئی فرق نہیں. یہاں کیا کہا, ڈرائیں نہ ڈرائیں کوئی فرق نہیں. یہ 2 آیتیں آ گئیں کافروں کے بارے میں. اس سے پہلے دیکھیں پچھلے صفحے میں ملاحظہ کریں, 2 آیتیں آئی تھیں متقین کے بارے میں, بلکہ 3 آیتیں متقین کے بارے میں, 2 آیتیں آ گئیں کفار کے بارے میں. اب 13 آیتیں آ رہی ہیں منافقوں کے بارے میں. ان میں سے جتنی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. منافقوں کے بارے میں قرآن بڑی خوبصورت تعبیر بتا رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں, حالانکہ وہ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. گویا منافق کی ایک نشانی آج ہمیں پتہ چل گئی کہ زبان سے وہ کہتا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہوتا. زبان سے تو کہہ رہا ہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں, قیامت کو بھی مانتا ہوں, منہ مومنہ کرتوت کافر, منہ میں رام رام بغل میں چھری. تو ایسے لوگ جو زبانی کلامی مسلمان ہوں, سورۃ البقرہ انہیں مسلمان تصور نہیں کر رہی.
اللہ کی نظر میں یہ مسلمان نہیں، مومن نہیں، یہ منافق ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو زبان سے کہیں اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، کام ایسے نہ کریں جس سے اللہ اور قیامت کا ڈر سمجھ میں آئے، وہ منافق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من تبعیضیہ، من یقولو، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے یہ مومن۔ یہ واو حالیہ ہے، اس کا دراصل ترجمہ یوں ہوتا ہے، در حالے کہ وہ مومن نہیں۔ یہ تو ہو گئی سمجھ لیں پہلی نشانی کہ زبان سے کہیں اور دل ان کا خالی ہو ہدایت سے۔ دوسری نشانی یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں، خدعہ کہتے ہیں دھوکہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے تو دھوکہ کیا دیں گے، وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، اپنے تئیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ سے چیٹنگ کر رہے ہیں، اللہ سے چیٹنگ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آئے تو ماشاءاللہ بسم اللہ الحمدللہ صدقے بارے، اور چن بخلوت میرمند کار دیگر نند، خلوت میں جاتے ہیں تو عیاشیاں سامنے ہوں تو بڑی اطاعتیں۔ ہاں ہنس رہے ہیں، کوئی وقت یاد آ گیا۔ ہم ابھی پچھلے ہفتے گئے اٹلانٹک سٹی، ہم نے مجلس پڑھی، تو جس کی بھی ہمیں کال آئی، ہم ہیں ذرا جولی طبیعت کے، جس نے بھی ہمیں کال کی پچھلے سنڈے کو، بلکہ سیٹرڈے سے ہم نے شروع کیا، واشنگٹن جا رہے تھے، راستے میں 20-25 کالیں آئی، حضور کل کا کیا اسکیڈول ہے؟ کل اٹلانٹک سٹی جانا ہے۔ ظاہر ہے اٹلانٹک سٹی خدا نہ خواستہ ہم نے گیمبلنگ کے لیے تھوڑی جانا ہے، ہم نے تو مجلس کے لیے جانا ہے۔ ہم نے کہا بھی کہ اٹلانٹک سٹی میں زندگی کی پہلی مجلس سے عزا پڑھ رہا ہوں بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے بارے میں، اور میں نے بڑا انکریج کیا کہ آپ لوگ مجلس کرائیں، درس بھی کرائیں، اس لیے کہ مکے کا ماحول بھی اٹلانٹک سٹی ہی کی طرح تھا جب حضور پاک آئے تھے۔ کسی برے ماحول میں حاجی کا جانا کوئی بری بات نہیں، وہاں برے ماحول میں رنگنا بری بات ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بالکل شراب خانے الحمدللہ، مگر ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تہجد پڑھ رہے ہیں، ہمارے نیبرہڈ میں شراب خانے مگر ہم یہاں پر الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نیبرہڈ میں یا کسی شہر میں برائی ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں رہنا جائز نہیں، یا اس میں وہاں پر مسجدیں بھی ہیں، پرسوئی دیکھی زبردست مسجد، پچھلے سنڈے کو دیکھی، بہت ٹاپ کی مسجد ہے، مسجدیں بھی ہیں، 3 مسجدیں ہیں وہاں پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنوں کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر خود کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ شعور نہیں رکھتے، جانوروں کی طرح ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ مومنوں کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اصل میں تو دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنی ہی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ نہ اللہ کا کچھ بگڑے گا، نہ مومنوں کا کچھ بگڑے گا تو خود ان کا۔ آخری آیت پڑھتے ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض نفاق میں اضافہ کرتا ہے، یعنی اضافہ ہونے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں ہدایت کا دروازہ تمہارے لیے بند کر دیتا ہوں، منافقو جاؤ جہنم میں جاؤ۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض پہلے سے تھا، آج نہیں،
کہ پہلے سے ہی بے ایمان تھے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھنے دیا اور بڑھا دیا کہ جاؤ جہنم رسی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عظیم اوپر آیا، گریٹ. علیم پینفل، ایسا سخت پینفل. اب یہاں بیچاری ایک بی بی آئی تھی، یہ آغا سجاد گواہ ہے، وہ ایسے مرض میں مبتلا تھی جس کا ذکر بھی یہاں نہیں ہو سکتا. یہیں پر آئی تھی. میں نے کہا آج کے بعد نہ آنا یہاں پر، بڑی آپ کی مہربانی ہوگی، بس اب قیامت میں ملاقات ہوگی. وہ بے راہ روی کی وجہ سے، جنسی بے راہ رویوں کی وجہ سے اشراف کی اولادیں آج اس ماحول کے اندر ایسی قبیح امراض میں پیدا ہو گئے، مبتلا ہو گئیں کہ جن کا شرفاء میں تذکرہ ہی روا نہیں. بما کانوا یکذبون، کیوں ان کو یہ عذاب ہوگا؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. منافقوں کو دردناک عذاب اس لیے ہوگا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. منافق کی ایک نشانی اور آ گئی کہ جس کے دل میں مرض نفاق ہو اور جو جھوٹ بولے. جھوٹا یعنی مومن منافق کی طرح نہیں ہوتا. مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن ہمیشہ سچ بولے گا، منافق ہمیشہ جھوٹ بولے گا. یہاں پر آیت نمبر 10 پر درس نمبر 13 کا اختتام ہو رہا ہے. خلاصہ آج کے درس کا یہ نکلا کہ یہ قرآن، یہ کتاب، الہی کتاب، وہ کنسٹیٹیوشن ہے کہ جو لا ریب ہے، کوئی اس میں شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اس پہ بھی ان کا ایمان ہے جو حضور پاک پہ نازل ہوا، اس پہ بھی ان کا ایمان ہوتا ہے جو حضور سے پہلے والے انبیاء پر نازل ہوا. یہی رب کی ہدایت پہ ہیں اور یہ لوگ فلاح والے ہیں. پھر کفار کے بارے میں بتایا. کافر وہ ہیں کہ جن کو ڈراؤ نہ ڈراؤ میرے حبیب، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں. ان کے دلوں پر مہریں لگ گئیں، سماعتوں پہ بہرے پن کے پہرے لگ گئے، اور نظارتوں پہ ہدایت کی نابینی کے پردے پڑ گئے، اور یہ جانوروں کی طرح ہو گئے. اور آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ منافق وہ ہوتے ہیں زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ اور قیامت کو مانتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے. اپنے تئیں یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور مومنوں کو، یہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں. کافروں کے لیے عذاب عظیم ہے، منافقوں کے لیے کذب کی وجہ سے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب. اللہ ہمارا حشر و نشر متقین کے ساتھ کرے، کفار و منافقین سے ہمیں دور رکھے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا، جن کی شب ولادت آج آ رہی ہے. اس درس میں سخاوت القرآن نمبر 13 میں جتنے بھائی تشریف فرما ہے ان کو جزائے خیر مرحمت فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف کر، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر، ہمارے رزق و مال میں برکت عطا کر. جو ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پہ دیکھے سنے، بار الہ ان کے رزق و مال میں اضافہ کر، ان کی اولاد کی اصلاح فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، حج و زیارات نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. چودھری محمد اشرف کنگ صاحب کے توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما، سید مقصود جعفری صاحب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما، آغا سجاد جعفری صاحب کا جو سفر درپیش ہے وہ بلا خطر قرار دے. علی رضوی کو جزائے خیر مرحمت فرما. اختر عباس جو ان ٹرانسمیشن کو علی رضوی اور یہ دونوں بھیج رہے ہیں، ان دونوں بچوں کو صالح اور نیک بنا. بار الہ ان کے ساتھی ہمارے حسن نذیر چٹھا بیٹھے ہیں، یہ جوان صالح، ان کو صالح ترین جوان بنا. ان کی ہمشیرہ کو مکمل طور پر صحت یاب فرما، اور حاجی محمد نذیر چٹھا کے رزق و مال میں برکت عطا کر. ہمارے زبیر گوندل صاحب کے رزق و مال میں
ہمارے چودھری اشرف صاحب کے، مقصود جعفری صاحب سے، آغا سجاد جعفری کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، ہمارے حاجی امتیاز حسین شاہ صاحب نقوی کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، اور ہمارے درس کے اسپانسر اور جمعہ کی نماز کے اسپانسر جناب سید سخی حسین شاہ صاحب کے رزق و مال میں ڈھیر برکت عطا فرما، ان کی مدر اللہ کو مکمل طور پر شفا یاب فرما، حاضرین کی حوائج شرعیہ پوری فرما، دیکھنے سننے والوں کی حوائج کو پورا کر، اور سب کو زندہ و سلامت رکھ، اور بی بی پاک کے ایام ولادت کو منانے کی سب کو توفیق خیر مرحمت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔